الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف صورت مقدسہ اس وقت میں ہم نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور اسی صورت سے متعلق چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو ایک بڑے ہی عجیب پیرائے کے اندر مشتمل فرمایا ہے۔ ایک روح ہے اور ایک ہے قلب۔ ان دونوں کے ربط کا نام زندگی ہے، دنیاوی زندگی۔ قلب کے اوپر روح کا سارا تنزیل ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی انسان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، دیکھیے یہ بھی ہے، فرمایا دنیا میں کوئی ایسا دل ہے نہیں۔ پہلے تو ایک لفظ اور ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے کسی جوف کے اندر 2 قلب بنائے ہی نہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا سینہ نہیں جس کے اندر ہم نے 2 دل بنایا، ہر دل ایک ہی بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر 2 خانے بنایا ہے، ایک داہنا خانہ ہے، ایک بایاں خانہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو دل کے 2 خانے ہیں، ایک داہنا خانہ، ایک بایاں خانہ، اور انجام کار کے اعتبار سے 2 ہی خانے ہیں، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اور 2 ہی معاد ہیں، علیین یا سجین، اور 2 ہی آخرت کے فیصلے ہیں، جنت یا دوزخ، اور 2 ہی پروردگار عالم کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہیں، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی صفت سے منعکس ہو کر کے دنیا میں آتی ہیں، اور دنیا میں نعمتوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کے انعامات اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ میڈیکل سائنس نے آ کر کے اور ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے اوپر ہر لحظہ ہر آن کتنے ارب کتنی کھرب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات بے شمار ہیں، لیکن ان صفات کو اگر سمیٹا جائے تو صرف 2 ہی صفات ہیں، ایک شان جمالی، ایک شان جلالی۔ یا تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا یا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، یہی تو ہے۔ تو جو 2 خانے ہیں، ان خانوں کے اندر اللہ نے پہلے ہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اگر آدمی چاہے تو یہی ہاتھ ہے اور یہی منہ ہے اور یہی دماغ ہے اور یہی فیصلہ ہے اور یہی قوت ارادہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے اور جام جمشید اٹھائے اور منہ سے لگائے اور پی جائے اور مست ہو جائے، اختیار ہے۔
اور اگر یہ چاہے اسی ساری اختیارات کو اپنے کام میں لاتے ہوئے دودھ اٹھائے اور دودھ پی جائے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شراب ہے حرام ہے اور یہ دودھ ہے حلال ہے، لیکن یہاں پر بھی ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ دودھ بھی تو حرام ہوتا ہے، چوری کا دودھ ہے تو وہ بھی ہے، اپنا خریدا ہوا دودھ ہے تو وہ بھی حلال ہے۔ پھر یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، آگے اور بائیں ہاتھ سے پینا مکروہ ہے۔ اور تیسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر دودھ ہم پی رہے ہیں اور پڑوس میں کسی دودھ کی وجہ سے جان نکل رہی ہے اور موت ہو گئی بغیر دودھ کے، تو یہ پینا تب بھی تو حرام ہوا۔ کہاں یہ ساری جو رہنمائی ہے یہ کون کرے گا؟ یہ شریعت کرے گی، شریعت بتائے گی۔ اب یہ قدورات ہیں اور بائیں طرف دو حصے ہیں جس کے اندر آدمی اپنے اختیار سے چاہے جنت کی مسجد کی طرف قدم اٹھا کر چلا جائے، اور اگر چاہے میں خانے کی طرف بڑھ جائے، پیر کبھی جواب نہیں دیں گے کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے ادھر جائیں گے، آپ کو اختیار ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے اس کے بعد توبہ کرنا چھوڑ دو اور سب نیک ہو جاؤ، کوئی گناہ کا شائبہ انسانیت کے اندر رہے ہی نہ، تو اللہ تعالیٰ ساری قوم کو مٹا کر کے دوسری قوم کو لائے گا جو گناہ کرے اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں اپنا زمین میں نائب بنانے جا رہا ہوں، تمہارا مشورہ کیا ہے فرشتوں سے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایک ایسی مخلوق کو بنائیں گے آپ تو زمین میں جب یہ لڑیں گے تو بھول جائیں گے درندے کی خوفناک لڑائی کیا ہوتی ہے، درندے کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ مکر و فریب کے اوپر آئیں گے تو دجال کو بھی پیچھے چھوڑ کر کے اس کے استاد بن جائیں گے، اور اگر زمین کے اوپر قتل خریزی کے اوپر آمادہ ہوں گے تو زمین کو رنگین کر دیں گے اور پہاڑ کا کلیجہ کانپ اٹھے گا کہ ایسا بھی ظالم ہو سکتا ہے کوئی، جیسا انسان کا ظالم ہو سکتا ہے۔ آج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حالات اٹھا کر دیکھیے، کیسی انسانیت خاک اور خون کے اندر تڑپ کر سسک رہی ہے، اور کوئی اس کے زخم کے اوپر مرہم جو رکھے وہ بھی مجرم ٹھہرایا گیا۔ آج جو ظالم ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، آج تو اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ اس کو انسانیت اور درندگی کے درمیان فرق رکھا گیا تھا کہ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور وہ بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کی ماں، اس کا بچہ وہاں پر بھوکا ہے، انتظار کر رہا ہے، اس کو نہ کھائیں ہم، اس کو نہ پھاڑیں ہم۔ تم کو ہم نے تمیز دیا تھا، تم نے تو بھیڑیے کو پیچھے چھوڑ دیا، چیتے کی خوفناک صورت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، لومڑی کی مکر اور مکاری کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ فرشتوں نے یہی کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آپ کو اگر تعریف ہی کرنا ہے، آپ کی تحمید ہی کرنا ہے، آپ کی تکبیر ہی کرنا ہے، آپ کی تقدیس ہی کرنا ہے، آپ کی عظمت ہی بیان کرنا ہے، آپ کی عبادت ہی اگر بیان کرنا ہے تو ہم تو کافی ہیں۔ پوری آسمان میں کہیں ایسی کوئی جگہ نہیں باقی جہاں پر کوئی فرشتہ سر بسجود نہیں، رکوع میں نہیں، قیام میں نہیں، قومے میں نہیں، ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر آپ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ایک حاکمانہ جواب دیا۔ جیسے کبھی بڑا آدمی ہوتا ہے اور اس کا کوئی ملازم ہے، کوئی بات کر رہا ہے، نہیں مان رہا، تو ایک حاکمانہ جواب دیا، ارے ہم کو جو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم ہے۔ تو اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ نیابت تم عبادت کو سمجھتے ہو، اللہ کا نائب ہونے کے لیے تم کیا تحمید اور تقدیس اور تقوی کو سمجھتے ہو؟ مقصد یہ نہیں ہے۔ علم ہے، علم اگر تمہارے پاس علم ہے تو پروردگار عالم کی نیابت کے تم لائق ہو، اور اگر علم نہیں ہے تو نیابت کے لائق نہیں ہو۔ آج مسلمانوں کے ان کے اندر علم کا بیلنس آپ اندازہ لگائیے، کوئی پرسنٹیج ہے؟ اور جس کو ہم اور آپ علم کہتے ہیں کہ کوئی
بہت بڑا دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کر لیا تو وہ عالم ہو گیا، نا، یہ سب فن ہیں، یہ سب ذریعے ہیں دولت کمانے کے. کہ کوئی اگر میڈیکل سائنس کے اندر بہت ماہر ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے پاس دولت کی دریا بہہ کر کے آنے لگا. دولت کا ذریعہ آپ نے کمایا، وہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے. میڈیکل سائنس یہ بھی تو ایک فن ہے، فن آپ نے حاصل کر لیا اور دولت کا ذریعہ آپ کی دریا آپ کی طرف بہنے لگا. تو دولت حاصل کرنے کے لیے لوہار اپنے لوہار کے اندر مہارت اختیار کرتا ہے، لوہاری سے وہ کماتا ہے. اور اسی طریقے سونار اپنے سوناری کے ذریعے سے کماتا ہے. اور اسی طرح میڈیکل انجینئر وہ اپنے میڈیکل انجینئر سے کماتا ہے. مختلف زاویے ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن علم اسے نہیں کہتے. علم کہتے ہیں معرفت خدا بندی، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اور ہم حق اور حلال اور حرام اور قرب کے منازل طے کریں. علم اس کو کہتے ہیں. اور وہ علم مسلمانوں کے اندر کتنا ہے، کون پرسنٹ، اس کا کوئی معیار ہے؟ اور جب تک یہ معیار تھا تب تک اللہ تعالیٰ کے نائب تھے، اور نائب تھے تو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلند و سربلند رہو گے، تم باعزت رہو گے، ممتاز رہو گے، باعزت رہو گے، باوقار رہو گے اگر تم مومن ہو. مومن کہتے ہیں اپنے رب کی حیثیت کو پہچاننے والا، اپنے مالک کو پہچاننے والا. کتا اگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے تو اس کتے کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اگر کتا اپنے مالک کو پہچاننا چھوڑ دے گولی مار دی جاتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. قرآن مجید چیخ چیخ کر کہتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کہتا ہے. تمہارے اصول تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 2 مرتبہ کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ 3 لفظ ہیں اور تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے قانون اٹل ہیں میرے بندے. یہ مت سوچنا کہ ہم توحید پرستوں کو جہنم میں جھونک دیں گے، نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہے ہمارا، یہ قانون فطرت ہے، اور فطرت اپنا کام کرتی ہے. کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی محنتوں کے ساتھ اکیلی بڑھیا پہاڑ کے اوپر اس کا چھپر تھا، اور اس نے بڑی مشقتوں کے بعد نیچے سے چراغ جلایا، اور بڑی محنتوں کے ساتھ اور گرتے پڑتے بڑے ہی قربانی کے ساتھ اپنی جھوپڑی کے اندر چراغ جلایا ہے. فطرت نے فیصلہ کیا ہے کہ آندھی کا ٹائم ابھی ہے. اب فطرت نہیں دیکھے گی کہ آپ نے کس محنت سے چراغ جلایا. چراغ بجھے گا اور جھوپڑی اڑے گی. یہ فطرت ہے اور فطرت اپنا کام کرے گی. اسی کو کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اگر ہم نے فطرت کے ساتھ چلنا شروع کیا، فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلنا شروع کیا تو نتیجہ نکلے گا. فطرت کے خلاف چل کر کے اس کے بعد ہم نتیجے کی امید کریں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک زمیندار ہے، 500 بیگھے زمین ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس 500 بیگھے زمین ہے، میرے پاس کیا کمی ہے. اور گھر کے اندر لیٹا ہے، پیر کے اوپر پیر رکھے، نہ اس میں ہل چلایا، نہ اس میں پانی ڈالا، اور نہ اس میں بیج ڈالا. مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، میرا تو انبار ہے، 500 بیگھے زمین ہے. اس کی موت تو ہو سکتی ہے لیکن ان 500 بیگھے کی زمین سے ایک دانہ گیہوں کا نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے کوئی کھٹا کھٹا جوان ہے اور وہ یہ کہے اولاد تو اللہ تعالیٰ بس اولاد دے دے، ایک اولاد دے دے، ایک اولاد دے دے، پوری زندگی قیامت تک اس کی نکل جائے گی اللہ اولاد دے دے. اولاد نہیں ہوگی جب تک شادی نہیں کرے گا، جب تک نکاح نہیں کرے گا. نکاح کیا نہیں، اولاد دے دے، اولاد دے دے، ہو سکتی. یہ فطرت ہے. فطرت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم اس کے نتیجے کے مستحق ہوں گے. اور اگر فطرت کے خلاف چلیں گے اور نتیجے کی امید کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ریت سے پیاس بجھانے کی ہم امید کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. یہ فطرت کا فیصلہ ہے. اگر تم مومن ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، غدار نہیں ہو تو تم باوقار ہوگے. اور اگر تم غدار ہو تو کبھی دنیا کے اندر تمہیں کوئی عظمت کا مقام نہیں ملے گا. آپ اندازہ لگائیے، آج کل کے بیان دیکھیے، فلاں روڈ بند ہے فلاں کے لیے، فلاں چوک بند ہے فلاں کے لیے،
فلاں بازار بند ہے فلاں کے لیے، فلاں لوگوں کے لیے، جملے لکھے جا رہے ہیں۔ کیا سور سے زیادہ بدتر ہو گئے ہم؟ سور تو اس گلی کے اندر جا سکتا ہے اور اس علاقے کے اندر گھوم سکتا ہے، اور یہ گندگی پھیلاتی ہوئے گائیں یہ سب گھوم سکتی ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہم نے اپنے رب سے غداری کی ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، پھر غداری کر رہے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں۔ میٹنگ چل رہی ہے تو میٹنگ اسی انداز میں چل رہی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاح 4 مرتبہ اعلان کرتا ہے، اور اس کے قلم کے اندر جنبش تک نہیں آتی ہے۔ تیرے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو کسی دوسرے کے اوپر ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات بڑی سخت میں کہتا ہوں، 100%، 100 نے 1000% بالکل حق ہے، پوری دنیا میں کہیں چیلنج کرتا ہوں میں۔ جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک، جب سے کائنات بنی ہے اور آج تک آسمان سے جتنے عذاب آئے ہیں وہ صرف کلمہ گو کے اوپر آئے ہیں، غدار کے اوپر نہیں آئے ہیں۔ کیوں؟ وفاداری کی قسمیں تم نے کھایا ہے، ہم نے کھایا ہے، اب سزا تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے تو شروع سے انکار کر دیا، میں مانتا ہی نہیں۔ بے نمازی ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ روزے کا کھلواڑ کرنے والے ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک کلمے کا انکار کیا ہے۔ ہم نے آدم کا، قرآن مجید کہتا ہے پہلے پارے کے اندر ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سمجھ لیجئے گا اس کی باریکی۔ فرشتوں کو فرمایا، وہ جو مناظرہ ہوا، سب بہت لمبا ایک واقعہ ہے پہلے پارے کے اندر، کبھی اب موقع نہیں مسلمانوں کے پاس موقع، وہ اس کی وقت کی قدر قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے جیسے ہر آدمی شہنشاہ کا باپ ہے اور اس کا لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ مسجد کے اندر آ گیا تو اس کی نگاہ ڈیجیٹل، ایک تو یہ ڈیجیٹل گھڑیوں نے آ کر کے بیڑا غرق کر دیا۔ اس کے اوپر اگر 59 ہو گیا ہے، 59:55 تو اب امام صاحب ہونے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو 59 کے بعد میں 60 ہو جائے اور امام صاحب مصلی پر نہ آئے اور ہمارا وقت قیمتی خراب ہو جائے، کہ لمحوں کے اندر ان کی خربوں روپے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قیمتی وقت مسلمانوں کا مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی قیمتی مسلمانوں کو وقت مسجد کے باہر بھی ہو جائے تو معاملہ ہی صحیح ہو جائے۔ وقت ہی نہیں پتا، اگر دوستوں میں بیٹھ جائیں تو پتہ چل جائے 2 بج جائے تب بھی ٹھیک۔ نوجوان اتنے فاسق اور فاجر ہو گئے ہیں کہ نہ باپ کا سنتے نہ ماں کا سنتے، گھر سے نکل گئے اور یاروں کی محفل میں بیٹھے۔ اب یاروں کی محفل میں کیا ہے، 4 یار بیٹھے ہیں تو چاروں الگ الگ دشا میں ہیں، کہاں ہیں کیوں پتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں جب اس پتلے کے اندر روح ڈالوں، سب فرشتوں، سمجھ لو آدم کا پتلا بنا تیار تھا، ابھی جان نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں جب میں روح ڈالوں فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے اوپر حکم ہے کہ اس کا سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی۔ آدم کا سجدے کا حکم تھا، اللہ نے فرمایا تھا، سمجھ لیجئے گا، اللہ نے اپنا نہیں کہا تھا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے کے سارے فرشتوں نے اس کا سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا غدار ساری زندگی کے لیے۔ آدم کا سجدے کا انکار کر کے اتنا مقرب ترین بندہ کافر، فاسق، لعین، ابلیس، ملعون، شیطان سب کچھ بنا۔ ہم تو ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور صبح سے شام تک کتنے سجدے ہم انکار کرتے ہیں، زبان حال سے انکار کرتے ہیں، لے میں نہیں سجدہ کر رہا، کر لے کیا کرے گا۔ تو ایسی حالات میں وہ جو ہمارے اوپر بینڈ لگا رہے ہیں کہ فلاں مارکیٹ میں فلاں کا داخلہ ممنوع ہے، وہ نہیں لگا رہے ہیں۔ اللہ ہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایک بادشاہ، یہ
چنگیز خان کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، کتنا ظالم آدمی تھا. 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا اس نے اس زندگی میں. 6 کروڑ. دنیا میں فتنے تاتار سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا. مسلمان ختم ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہ قرآن مجید میں فرمایا اگر تم وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے تو تم کو تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا. کہا ہے کہ بار بار کہا ہے. تو اللہ نے لوگ یہ معلوم مسلمان ختم ہو گئے تھے. اللہ نے فتنے تاتار کو بھیج کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی ترغیب دے دیا، مسلمان ہو گئے. اور وہ مضبوط مسلمان ہوئے کہ عثمانی حکومت آج تک دنیا کے دلوں پر راج کر رہی ہے. اور ان کا نام جب آتا ہے تو بڑے بڑے چنگیزیوں کو کہ حلق سوکھ جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو چنگیز خان ہے اس کا پوتا، اس نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہیں نا ان کو، اس کے سامنے ایک وزیر نے کہا کر کے کہ حضور ان کی مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کافر جہاں مل جائیں وہیں ذبح کر دو. تو کہا ایسے ہی ہے؟ تو ہاں یہ لکھا. تو ایک وقت کے مولوی کو بلایا گیا. آدھا یہ ایک مثل مشہور ہے، نیم ملا خطر ایمان اور نیم حکیم خطر جان. آدھا ادھورا علم تو تباہی لائے گا، اور آدھی ادھوری حکمت تو جان کے اوپر آفت آئے گی. مولوی صاحب کو بلایا گیا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا اس میں لکھا ہے کہ کافر جہاں مل جائے وہیں قتل کر دو. تو کہا تم ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو کافر ہیں. تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں. تو اس نے کہا پھر تو منکو خان تھا اس کا نام، پوتے کا نام منکو خان. تو کہا پھر ہمارے پاس طاقت ہے، اتارو گردن. وہیں اتاری گردن، اور حکم دے دیا کہ پورے علاقے کے اندر جہاں بھی کہیں مسلمان ملے قتل کر دو. قتل عام کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد وقت کے ایک امام ان کو پتہ چلا اور جا کر کے دربار میں کھڑے ہو گئے کہ آپ نے قتل عام کا حکم دے دیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو. یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کہ ہاں بالکل لکھا ہے. لیکن آپ سمجھیے تو پہلے ہر چیز کا پہلے سیاق و سباق ہوتا ہے، آگے پیچھے کا کچھ واقعہ ہوتا ہے، اسی ضمن میں تو ہوتی ہے بات. ایسے تو نہیں ہے کہ آگے کچھ چھوڑ دیا اور پیچھے کچھ چھوڑ دیا اور بیچ کا جملہ لے لیا اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلے ہو گئے. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا مسلمانوں کی زندگی جب تباہ کی جا رہی تھی، ان کو چین نہیں لیا جا رہا تھا، وہ بھاگے وہاں سے 500 کلومیٹر دور چلے گئے. وہاں پر بھی ان کو سکون سے نہیں، ان کی بیوی بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ان کے سامان کو چھینا جا رہا تھا، ان کو دنیا میں مصیبت کے اندر مبتلا کیے تھے. پھر جب دیکھا کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تو کہا کہ اب تم اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کفار کو قتل کر سکتے ہو. کون؟ مکہ کے جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یہ ہے. تب اس نے حکم دیا کہ روکو. تو غلط علم تباہی لاتا ہے. آج ہمارے پاس علم ہے نہیں، اور جو علم ہے وہ غلط علم ہے. اور وہ چیزیں جن کے اوپر قوموں کی ترقیات کا دار و مدار ہوتا ہے، اور وہ علوم جس سے قوموں کے اندر تنزلی آتی ہے، ان باتوں کو تو بحث میں نہیں لایا جاتا. ہاں یہ بحث آتی ہے کہ وہ سر میں خوشبودار تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نہیں؟ اور مکروہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا کان میں کون والا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا؟ اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں. تمہارے ذبح ہونے کے جو پلان ہو رہے ہیں، سنبھل جاؤ اے مسلمانوں. تمہاری تباہیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. مار کر کے رونے بھی نہیں دی جا رہے. دیکھ رہے ہو کہ ایک لاش کو نکالنے کے لیے پورے ملک کو تباہ کر کے لاکھوں لاشوں کا ڈی این اے کر دیا گیا اور اٹھا کے پھینک دیا گیا. اور جب وہ نکلا تو اس کی اہمیت ہے، لاکھوں معصوم بچے، بوڑھے، عورتوں کی لاشوں کی بھی اہمیت نہیں ہے، پھینک دی گئی. کیوں؟ کی وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے.
وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، اور جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اگر وہ چیز میں استعمال نہیں ہوتی تو پھر فضول ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو تو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا تھا، اب آخرت کے اعمال ہم نے چھوڑ کر کے پورے کے پورے اپنے آپ کو دنیا میں لگا دیا، اس کے بعد امید یہ کرتے ہیں کہ دنیا ہماری، اب تو تم محنت کرو گے اور نتیجہ جو مزدوری ہے وہ مزدوری بھی پوری نہیں ملے گی، کہ دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے، دنیا آگے بھاگے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، آخری بات ہے، ہو گئے، وہاں پر 3 آدمی اور تھے، یہ بھی جا رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھوکے بہت، تینوں بھوکے، ان کو بلایا کہ بھائی بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اور آپ نیک آدمی، نبی تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے بڑا ہی حسین ہوتا ہے، بڑا جمیل ہوتا ہے، بڑا شکیل ہوتا ہے، بڑا لطیف ہوتا ہے، بڑا دل کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب تم دیکھو گے تو دیکھتے ہی اس کی محبت دل کی گہرائی کے اندر پیدا ہو جائے گی، کہ بڑے حسین معلوم ہوتے ہو، بڑے اللہ کے قریب معلوم ہوتے ہو، بھوک بڑی لگی ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہا چلو پنڈول ہوتا ہے، پنڈول اٹھا کے لاؤ۔ تو ڈاکو صفت کا آدمی جو ہوتا ہے ہر جگہ پر بڑا عیار ہوتا ہے، اس نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو، تو بڑا بھاری کا وہ ٹکڑا لے کر کے آیا مٹی کا، تو رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دے رکھا تھا، پھونک کر کے وہ صحیح کر دیتے ہر چیز، انہیں پھونک مارا، وہ سونا ہو گیا۔ آپ ڈاکوؤں کی آنکھیں کھلی، اوہ یہ کیا ہو گیا یار، اتنا 20 کلو کا پتھر ایک دم سونا ہو گیا۔ تو کہا آنکھیں بعد میں پھاڑو، پہلے اس میں سے توڑو اور چھوٹا ٹکڑا جا کر بازار میں بیچو اور وہاں سے کھانے لے کر کے آؤ، پھر کھا لو، اور کھا لو تاکہ پیٹ میں کچھ کمر سیدھی ہو جائے، پھر فیصلہ کر لینا۔ دنیا بڑی مطلب پرست ہے، اگر آپ سے مطلب منسلک ہے تو پھر وہ آپ کا ہے، اور اگر مطلب نہیں ہے مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، یہ ہے حقیقت۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بعد کی بات ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کیا کھاتے ہیں، تم نکلو۔ مولوی سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تم جاتے ہو کہ یہ بھی کوئی دوسرا انتظام کریں، نکلو پتلی گلی سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے کہ واہ اتنی مسئلہ، چلو تم جانا، تم چلے گئے۔ وہ اب انہوں نے توڑا ٹکڑا اور بھیجا ایک کو۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، وہ ٹکڑا لے کر گیا، صیاد بیٹھا ہے لبے دریا، اس نے جب ہلتا ہوا دیکھا، اوپر جو ہوتا ہے نا وہ جو شکار کے لیے کانٹا پڑا ہوتا ہے پانی میں، اور اس کے اوپر اتنی سی لکڑی پانی کے اوپر ہوتی تاکہ نیچے مچھلی آئے تو پتہ چل جائے ہاں یہ ایسے ہلتا ہے۔ تو صیاد مسرور ہے لبے دریا بیٹھا کہ مچھلی آئی جب وہ ہلا، اور مچھلی بھی خوش ہوئی کہ لقمہ تر ملا، وہ بھی خوش وہ بھی خوش۔ اور جب جھٹکا لگا، جبڑا پھٹا، منہ کو حلق کو آ گئی جان، تو کہا یہ کیا ہوا، اور جب تک سمجھے تب تک پانی کے باہر تھے اور موت ہو گئی۔ ایسے یہ بھی لے کے گیا ایک، اس نے سوچا 3 تگاڑا کام بگاڑا، کیا مسئلہ ہے، 3 جگہ پر کچھ نہیں، پورا میرا ہونا چاہیے۔ اس نے کھانا خریدا اور وہیں سے زہر خریدا، ملایا، چلو دیکھیں کون کھاتا ہے۔ یہ یہاں کہانی بن رہی تھی، وہاں بھی کہانی ایک چل رہی تھی۔ تو کہا 3 تگاڑا کام بگاڑا، کہاں دو کر لو یار۔ تو کیا مطلب، کہا ہے ساڑھ سے مارو گردن، کہاں ٹھیک، بہت بڑھیا۔ وہ آیا کھانا لے کر کے، اس نے رکھا، اس نے مارا، گردن کٹ گئی، 2 رہ گئے۔ اس کے بعد بھوکے تو تھے ہی، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، لیٹ گئے دونوں لوگ، بیچ میں پتھر ویسے رکھا سونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کے آئے اور اس کے بعد میں دیکھا تو کہا واہ رہی دنیا کسی کی نہ ہوئی، تو یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، اس دنیا کو استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل زاہد بن جاؤ اور عابد بن جاؤ اور گارے کے اندر مٹی کے اندر بیٹھ جاؤ اور کھانا چھوڑ دو، نہیں، دنیا کماؤ، لیکن دنیا ایسے کماؤ جیسے کشتی کے لیے پانی۔ کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، اتنی ضرور دنیا ہے، ایسا کماؤ کہ ہر آدمی اختر صاحب بن جائے، سچ بتا رہا ہوں میں۔ لیکن کشتی کے باہر ہی پانی رہے،
کشتی کے اندر پانی نہ آئے، اگر اندر آیا تو معاملہ ٹھنڈا، وہی ہو گیا آج، ہر آدمی کی پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔